بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی محتشم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم احمد مجتبی شفع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری کی ساری عزتوں کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ ہی ہے جو کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کے مقدر میں ذلت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ ملک کا تو ہی مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو تمام بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ یوں عرض کیجئے، تو مطلب یہ نکلا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی ہی قدرت میں ہے، وہ جس سے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے واپس لے لیتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شخص بڑا سادہ سا نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی اتنا پرکشش نہیں ہوتا، اس کا رہنا سہنا لباس رنگ صورت بظاہر بڑا سادہ سا ہوتا ہے، اور کوئی بظاہر حسن و جمال بھی نہیں ہوتا، کوئی جاہ و منصب دولت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہوتا ہے، وہ اس کے ہاں بڑا مقبول ہوتا ہے، اور وہ جیسا عرض کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں کوئی ایسا بندہ نظر ہے جس کے بال بکھرے ہوں، لباس گندا ہو، ہاتھ بھی صاف نہ ہو، اور تم یوں سمجھو کہ یہ تو کوئی بالکل سادہ سا بندہ ہے، لیکن فرمایا اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لینا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تقوی اور پرہیزگاری میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ جو تمہید چھوٹی سی باندھی ہے، دراصل میں ایک ایسے
صحابی کا، ایک ایسے عاشق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے دنیا مؤذن مسجد نبوی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب سے اذان مشروع ہوئی نماز کے لیے کہ ہم لوگوں کو کیسے جمع کریں، اور سب سے پہلی اذان سے لے کر اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد اب تک، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک، جو بندہ مسجد نبوی شریف میں اذان دینے کا حقدار ٹھہرا اسے دنیا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آپ کو جب حضرت ابوبکر صدیق نے ڈھیر ساری رقم دے کر خریدا پھر آزاد کر دیا تو حضرت عمر فاروق اعظم جیسا بندہ فرمانے لگا، آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا، سیدتنا حضرت ابوبکر صدیق ہمارے سردار ہیں، اور فرمایا وَأَعْتَقَ سیدنا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا تو وہ بھی امت کے سر کے تاج ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جو عرب کے پہلوانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جاہ و منصب کی بات کی جائے تو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم کی بات کی جائے تو آپ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ اور حضرت عمر فاروق کی وہ ہے کہ ایک نوجوان نے لڑکی سے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس لڑکی نے کہا اچھا اگر میرے سے محبت کرتے ہو تو 40 دن عمر فاروق اعظم کی اقتداء میں نماز پڑھو، پھر 40 دن بعد میرے پاس آنا تو میں یہیں پہ تمہیں کھڑی ملوں گی، پھر تم جو چاہو کر لینا۔ اس نوجوان نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، 40 دن کی بات ہے۔ تو وہ نوجوان 40 دن حضرت عمر فاروق اعظم کی اقتداء میں نماز پڑھتا رہا۔ جب 40 دن پورے ہوئے تو وعدے کے مطابق وہ لڑکی اپنی جگہ پہ کھڑی تھی، وہ نوجوان مسجد سے نکلا، یوں ہاتھ باندھے نظریں جھکاتے ہوئے پاس سے گزر گیا۔ لڑکی نے آواز دی کہ میں تیرے وعدے کے مطابق یہاں پہ کھڑی ہوں تو میری طرف دیکھنا نہیں۔ تو اس نے کہا جو فاروق اعظم کا مقتدی ہو وہ کسی غیر کو پھر نہیں دیکھتا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی اقتداء کی برکت ہے کہ آپ کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو حیا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ فاروق اعظم فرمائیں کہ بلال وہ ہے جو مصطفیٰ کی امت کے سر کا تاج ہے، یعنی اتنا منصب والا بندہ حضرت بلال حبشی کو اگر اتنی عزت دے رہا ہے تو پھر اندازہ لگائیں بلال حبشی کا مقام خود خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہوگا۔ اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت بلال حبشی، میں ہر نام کے ساتھ آپ کی حبشی بول رہا ہوں کیونکہ آپ ننیال کی طرف سے حبشی تھے، رنگ کالا ہے، ہونٹ مونٹے ہیں، لیکن قدر و منزلت یہ ہے کہ ہمارے پاس سے کوئی کالے رنگ کا گزرے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن بلال حبشی کے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا جب ڈلتا ہے تو پھر آج 1400 سال کے بعد بھی مصطفیٰ کے اس غلام کا نام سن کر مصطفیٰ کے جان نثار سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رنگ کا کالا ہو، ذات کا حبشی ہو، لیکن غلامی مصطفیٰ کا پٹا اگر اپنے گلے میں وہ ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو کوئی جاہ و منصب والا پہلے ہی ہو، وہ غلامی مصطفیٰ کا پٹا اگر اپنے گلے میں ڈال لے تو اللہ اس سے بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ تو عزت کا معیار، عزت کا جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ عزت میں دینے والا ہوں، ذلت میں مبتلا بھی میں کرنے والا ہوں، چاہے وہ مکے کا بڑا
پہلوان سردار عمر بن حشام، ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، ولید بن مغیرہ ہی کیوں نہ ہو، فرمایا یہ بڑے بڑے مکے کے سردار عتبہ شیبہ جیسے بندے سردار تھے لیکن غلام مصطفیٰ نہ بنے. آج دنیا انہیں کافر اور ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتی، لیکن ذات کا حبشی ہو اور اس کا منصب یہ ہے کہ وہ ایک کافر کا غلام تھا، لیکن احد اپنی زبان سے پکارتا رہا، غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال دیا اپنے گلے میں، تھا جو بھی. لیکن آج دنیا اپنے بچوں کا نام بلال اس لیے رکھتی ہے کہ یہ بلال حبشی وہ تھا جو مصطفیٰ کی مسجد کا مؤذن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت حاصل کرنے کا ذریعہ بتا دیا کہ اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو اور تم دنیا سے چاہے پردہ فرما جاؤ، تم قبر میں لیٹے ہو، لیکن دنیا اگر تمہیں عزت کے نام سے پکارے تو اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے عزت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کرنے والے بن جانا. اگر تم عزت اور محبت مصطفیٰ کے تابع دار بن جاؤ تو تم جو بھی ہو، تم گمنام ہی کیوں نہ ہو، تم ایک چھوٹے سے کانسٹیبل ہی کیوں نہ ہو، لیکن عزت مصطفیٰ پہ پہرا دے دینا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا میں ممتاز حسین بنا دے گا. یعنی ممتاز بننے کے لیے ساری دنیا سے ممتاز کہتے ہیں سب سے جدا بننے کے لیے سادہ ہونا ضروری نہیں ہے، بڑا پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بڑے منصب کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر سب سے بڑا منصب ہے تو وہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کا ہے. حضرت بلال حبشی کون ہیں؟ ان کے متعلق آج میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر عزت حاصل کرنی ہے تو غلام مصطفیٰ بن جائے. کیا خیال ہے؟ نہیں بننا؟ سبحان اللہ کہیں سب، پھر سے کہیں سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی کا پورا نام ہے حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اگر آپ کو کبھی کتابوں میں ملا نا حضرت بلال بن رباح، تو یہ حضرت بلال بن رباح جو ہیں یہ حضرت بلال حبشی ہیں. رباح آپ کے والد کا نام ہے، بات سمجھ گئے آپ. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی کی جو ولادت ہے یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے 10 سال بعد ہوئی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور آپ کے پیدا ہونے کے 10 سال بعد حضرت بلال حبشی کا آپ کی ولادت ہوئی. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شروع اسلام میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت بلال حبشی کا بھی نام آتا ہے. یعنی سخت دور میں جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ کا جو مالک ہے اس نے آپ کو سزائیں کیسی دی؟ آپ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر اور پتھریلے پتھروں پر آپ کو بغیر قمیص اور چادر کے وہ لٹا دیتا تھا اور آپ سے وہ کہتا تھا کہ بس تو خدا کو چھوڑ دے، میں تجھے نواز دوں گا. تو حضرت بلال حبشی ان پتھروں پر لیٹ کر، اور اس کی شدت یہ تھی کہ عین دوپہر کے وقت آپ یہاں کی دھوپ میں نہیں چل سکتے بغیر پاؤں کے، بجائے اس کے کہ آپ کو یہاں کہا جائے کہ صرف 1 منٹ لیٹ جائیں. لیٹنا کو تو دور کی بات ہے، 1 منٹ ہم بغیر جوتے کے کھڑے نہیں ہو سکتے اس دور میں، اس موسم میں. پھر موسم و عرب کا، پھر پتھر، پھر دوپہر کا وقت. تو آپ کو جب وہ بغیر قمیص کے پتھروں پر لٹا دیتا تھا تو جسم سے جو پیپ نکلتی تھی اس پیپ کے ساتھ وہ پتھر ٹھنڈے ہو جاتے تھے. لیکن آپ نے اپنی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار جو تھا اس کو انکار میں نہ بدلا. آپ احد 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 ہی کہتے رہے. اور جب یہ منظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پھر انہوں نے بھاری قیمت دے کر آپ کو خریدا اور آپ
لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اس کار خیر میں ہمیں بھی شامل کر لیتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر کا مال وہ بھی سارا آپ کا ہی ہے، میں دوں یا آپ دیں ایک ہی بات ہے، اور میں نے بلال کو خریدا ہے، آپ کے نام پر آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ سیدتنا حمامہ، آپ کے بھائی سیدنا خالد، اور ہمشیرہ سیدتنا، ان کو غفرہ بھی کہا جاتا ہے، غفرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے غلام تھے، باندیاں تھی، لیکن اللہ تعالی نے ان سب کو بھی دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ آپ کی والدہ بھی مسلمان، آپ کے بھائی بھی مسلمان، آپ کی ہمشیرہ بھی مسلمان، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اگر کسی نے کبھی حقارت کی نظر سے دیکھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعزاز کے لیے کبھی تو قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور کبھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد عطا فرما دیا، یعنی آپ کی عزت کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ اور اگر کبھی کسی نے حضرت بلال حبشی کو حقارت کی نظر سے دیکھا تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے ساتھ اس کو ڈانٹ بھی دیا۔ اور آپ وہ ہیں کہ جب اذان مشروع ہوئی، آپ کو مؤذن مسجد نبوی بنایا گیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جتنے حضور کے زمانے میں غزوات ہوئے نا، آپ ہر جنگ میں شریک ہوئے، ہر غزوہ میں شریک ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں شام کی طرف جب فوج جانے لگی تو انہوں نے عرض کی کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں، آپ حضور کی وہ نشانی ہے کہ جب آپ مسجد نبوی کے میناروں پر اذان پڑھتے ہیں تو ہمیں دور مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے، تو آپ کو ہم نے یہاں سے جانے نہیں دینا۔ تو حضرت بلال حبشی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی مسجد میں رہے، پھر جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو آپ جدائی مصطفیٰ میں اتنا پریشان ہوتے کہ آپ ملک شام چلے گئے، سال 2 سال کا عرصہ گزرا، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بلال ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا تمہارا؟ جب یہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے تو آپ شام سے مدینہ کی طرف چل پڑے، اور وہ دور تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ یہاں ذرا توجہ کریے گا آپ، وقت کا حاکم حضرت عمر فاروق اعظم کہ جن کے ڈر سے پرندے بھی نہیں بولتے تھے، اور کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بھی آپ سے ڈرتے تھے، جب حضرت عمر فاروق اعظم کو پتا چلا کہ بلال حبشی شام سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تو جب حضرت بلال حبشی مدینہ پاک کے قریب پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم خود اپنا مسند چھوڑ کر مسجد نبوی شریف سے نکل کر مدینہ کے اس راستے میں آ کر کھڑے ہوئے جہاں سے حضرت بلال حبشی نے داخل ہونا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہ رنگ کا جو کالا تھا بظاہر، لیکن غلام مصطفیٰ تھا، وقت کا خلیفہ حضرت بلال حبشی کے استقبال کے لیے باہر جا کر کھڑا ہوا۔ یہ وقت کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جو غلامی مصطفیٰ کا راز الگتا ہے، جو غلامی مصطفیٰ کی آواز صدا لگاتا ہے، ان کو جیلوں میں بند نہ کیا کرو بلکہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا کرو۔ غلام مصطفیٰ کا استقبال کرنا وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی سنت ہے۔ اب جب حضرت بلال حبشی مسجد میں آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم اور سب صحابہ نے گزارش کی کہ آپ وہ اذان سنیں جو حضور کے زمانے میں سناتے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی نے کہا کہ نہیں، میں وہ اذان اب نہیں سنا سکتا، میرے اندر اب وہ ہمت نہیں ہے۔ تو سب جانتے تھے کہ اگر کوئی بات کرے اور بلال حبشی مانے اور انکار نہ کرے تو وہ مصطفیٰ کے نواز حسنین کریمین ہی ہے۔ دونوں شہزادوں سے گزارش کی، انہوں نے آ کر کہا بلال جیسی اذان ہمارے نانا کے دور میں سناتے تھے آج بھی سناؤ نا۔ تو حضرت بلال حبشی چبوترے پہ چڑھے، آپ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے
تو حضرت بلال حبشی بے ہوش ہو کر گر پڑے. پورا مدینہ امڑ آیا روتے ہوئے کہ شاید گنبد خضرا سے مصطفیٰ تشریف باہر لے آئے ہیں، لیکن جب دیکھا تو مصطفیٰ نہیں تھے، حضرت بلال حبشی بے ہوش پڑے ہیں. ہوش آیا، پوچھا بلال تجھے کیا ہوا تھا؟ کہا جب دور مصطفیٰ میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہوتا تھا، آج جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور جلوہ مصطفیٰ نہ دکھا تو میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا. تو یہ حضرت بلال حبشی وہ ہیں جنہوں نے پھر ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد میں اذان پڑھی، اور جب آپ کا وقت اخیر آیا تو آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور آپ کی زوجہ رو رہی تھی. تو آپ نے اپنی زوجہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا روتی کیوں ہو؟ اتنا عرصہ جس یار کے دیدار کے لیے تڑپتا رہا ہوں، آج وقت آیا ہے قبر میں جانا ہے، یار مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جانا ہے. تو رونے کا یہ وقت نہیں ہے بلکہ خوش ہونے کا وقت ہے. جس مصطفیٰ کے ہم غلام ہیں قبر میں ان سے پھر ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو 20 ہجری 20 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہے، تو اس مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کر رہا ہوں. آپ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقرب تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ فتح ہوا اور مکے کے بڑے بڑے سردار آج حضور کی غلامی میں کھڑے ہوئے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں اگر عزت پانی ہے نا، آپ نے دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو، آخرت تو پھر آخرت ہے نا، آخرت تو پھر آخرت ہے. وہاں تو شفاعت بھی مصطفیٰ کے بغیر ہی ملنی ہی نہیں ہے، وہاں تو جنت بھی رب نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے عطا فرمانی ہے. بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو اس کا جو طریقہ ہے وہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرما دیا. مکے کے بڑے بڑے سردار آج کھڑے تھے، اور ان سرداروں میں سے ایک عتاب بن اسید بھی تھا، حارث بن ہشام بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا. جب سب دیکھ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر فاتح بن کر کھڑے تھے، لیکن حضور کی گردن یوں جھکی ہوئی تھی، یوں جھکی تھی. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی منصب عطا فرما دے، فتح عطا فرما دے، تو تکبر کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا بلکہ اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرتے ہوئے سر کو جھکا لینا. سر جھکا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوا. حضرت بلال حبشی سے کہا بلال اذان پڑھو. کھڑے ہونے لگے تو کہا نہیں، اب زمین پہ کھڑے نہیں ہونا بلکہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ کعبہ جس کے غلاف کو چومنے کے لیے وہاں پہ حجاج اور زائرین ترستے ہیں، اس کی در و دیوار کو، ملتزم کو، اس کے دروازے کو، حتیم کعبہ میں جانے کو ترستے ہیں کہ کاش ایک لمحہ مل جائے کہ ہم خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ ہی لگا لیں، حجر اسود کو چوم لیں. لیکن موقع قسمت والوں کو ملتا ہے. لیکن آج قسمت رنگ کے کالے والے بلال کو دیکھیں. بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے تھے، اور وہ دور بھی یاد تھا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب اسی مکہ کی گلیوں میں، اسی مکہ کے بازاروں میں میرے بلال کو گھسیٹا جاتا تھا. یہی وہ مکہ شہر ہے جہاں میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر بغیر قمیص کے لٹایا جاتا تھا. یہی وہ مکہ ہے جہاں میرے بلال کو کہا جاتا تھا کہ خدا کی وحدانیت کا انکار کرو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. لیکن ایسے دور میں بلال نے ہم سے بے وفائی نہیں کی بلکہ وفادار غلام بن کر ہمارے ساتھ کھڑا رہا. آج جب بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے پہلوان کھڑے ہوئے تھے، ایسے دور میں بلال حبشی سے کہا بلال آج تم نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اذان نہیں پڑھنی بلکہ آج کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہوگا، تو کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر رب کی وحدانیت کا اقرار کرے گا. یہاں بڑی عزت والی اور محبت والی بات ہے. بلال حبشی کو مکہ کی جب ریت پر لٹایا جاتا تھا، پتھروں پر لٹایا جاتا تھا، وہاں لیٹ کر احد احد پکارتے تھے. آج مصطفیٰ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر جب تو کعبے کی گلیوں میں، بازاروں میں احد احد کہتا تھا، آج کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وقت ہے کہ بندہ غلامی مصطفیٰ میں جب آتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پھر منصب یہ دیتا ہے کہ رنگ کا کالا ہی ہو، حبشی ہی کیوں نہ ہو، کعبہ آج اس کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، مصطفیٰ کا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے غلامی مصطفیٰ کی چاشنی۔ آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزت کا جو وظیفہ ہے، عزت حاصل کرنے کا جو وظیفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ عزت کا جو مقام ہے وہ تمہیں مصطفیٰ کے صدقے سے ہی ملے گا۔ اب اللہ کے ہاں حضرت بلال حبشی کا مقام کتنا ہے؟ عتاب بن اسید، اس نے جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھا نا تو کہتا ہے کہ شکر ہے میرے باپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑا، وہ پہلے ہی مر گیا۔ اس نے یہ جملہ بولا کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ ہمارا ہی غلام آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، عرب و عجم میں سب سے عزت والی جگہ جس کی طرف دنیا منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، آج ہمارا آزاد کردہ غلام اس کعبے کی چھت پہ ہے۔ ابو سفیان یہ کہنے لگا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو آسمان کے رب نے اس کی خبر مصطفیٰ کو دے دینی ہے، لہٰذا میں نے کچھ نہیں کہنا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی جبرائیل امی کے ذریعے، جا کر مصطفیٰ کو بتا دو یہ جو کافر ہیں آپ کے غلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضور نے یہ خبر دی نا تو یہ عتاب بن اسید، حارث بن ہشام، ابو سفیان، ان سب کی قسمت جاگ اٹھی۔ یہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جب ہم نے یہ جملے کہے تھے تب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، آپ سچے نبی ہیں کہ آپ کے رب نے ہماری دل کی باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام سے مشرف فرما دیا اور یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ ہے، ام حبیبہ، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ میں یہاں پر عزت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ابو سفیان پہلے کافر تھا، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آیا تو جس بستر پر حضور علیہ السلام آرام فرماتے تھے، یہ ابو سفیان اس بستر پہ بیٹھا۔ ابھی بیٹھ نہیں لگا تھا کہ آپ کی اس کی جو بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ، جو حضور کی زوجہ ہیں، ہماری اماں جان ہیں، انہوں نے جلدی سے وہاں سے چادر کھینچ لی۔ تو کہا بیٹی تمہارا باپ ہوں اور مجھے اس چادر پہ کیوں نہیں بیٹھنے دے رہی؟ تو آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ تو کافر ہے، تو پلید ہے، اس پر تو آمنہ کا چاند جلوہ گر ہوتا ہے، میں تجھے اس پہ بیٹھنے نہیں دوں گی۔ یہ بات ہے کہ مکے کا سردار ابو سفیان، لیکن بیٹی اس چادر پہ نہ بیٹھنے دے جس چادر پہ مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں، لیکن اسی مکے کا غلام بلال حبشی آزاد کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، لیکن غلامی مصطفیٰ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر ان کو چڑھا دیا۔ حضرت بلال حبشی کا مقام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام معراج سے پلٹے، کہا بلال عجیب بات ہے، میں جنت میں کی جب سیر کر رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے آگے سنی، میں چل رہا ہوں اور میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں تو میں تحیت الوضو کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب عطا فرما دیا ہے۔ اور ایک وہ دور تھا بلال حبشی کا، آپ نے اپنے آقا کے جوتے دھوپ میں پڑے ہوئے تھے، اٹھا کر چھاؤں میں رکھے، تو آپ کے آقا نے آپ کو اس بات پہ مارا کہ تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ کیوں لگایا؟ جب تک یہ کافر کے غلام تھے تو اس کے جوتوں کو ہاتھ لگانے پر بھی آقا جو تھا وہ مارتا تھا، اور یہاں غلامی مصطفیٰ کا کمال دیکھیں، خود سرکار فرمائیں یہ نہیں کہا بلال میرے پیچھے چلنا تھا، بلکہ فرمایا بلال یہ تیرا کون سا عمل ہے کہ جنت کے اندر تو میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ تو یہاں محدثین نے شرح لکھی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بلال حبشی حضور سے آگے چل رہے ہیں، بلکہ حضور کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جب میری سواری جنت کی طرف چلے گی اور میری سواری کی جو نکیل ہے وہ بلال حبشی نے تھامی ہوگی،
اور نکیل پکڑنے والا ہمیشہ سواری سے آگے آگے چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانا تو سب سے پہلے مصطفیٰ نے ہے، لیکن مصطفیٰ کے غلام بلال حبشی کو اللہ پہلے یہ مرتبہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے غلامی مصطفیٰ کا کمال، کہ بندہ حضور کا غلام بن جائے، پھر ہو جیسا بھی اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ میں یہاں چند باتیں حضرت بلال حبشی کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں، جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ بیٹھتے تھے، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ نہ ہٹایا کریں، توجہ میری طرف رکھا کریں، اس سے نا برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب صحابہ بیٹھتے تھے اور صحابہ یوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہیں، جو یہ سمجھ کر بیٹھے گئے تھے کہ کوئی پتھر بیٹھے ہوئے ہیں، حرکت کی تو یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اور آج بھی محدثین فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا ذکر خیر ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کی جائے تو ادب کے ساتھ بیٹھا کرو، یوں سمجھا کرو کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، تو آپ کی توجہ صرف میری طرف رہنی چاہیے، توجہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک صحابی نے کہا، اے حبشی خاتون کے بیٹے، جس طرح آج بھی ہمارے ہاں چھوٹے خاندان کا عورت لوگ اسے کوئی طعنہ دے دیتے ہیں، تو جب یوں کہا نا تو حضرت بلال حبشی رو پڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے فلاں صحابی نے یوں کہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انکا امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر آج بھی جاہلیت کی عادت موجود ہے کہ تم ایک دوسرے کو اس کے نسب پر طعنہ کرتے ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور آپ کی تربیت یہ فرماتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کے نسب پر بات کرے۔ تو یہ صحابی زمین پر لیٹ گئے، اور زمین پر لیٹ کر نا اپنا منہ زمین کے ساتھ لگایا اور کہا کہ میں تب تک یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ نہ رکھے اور میرے اندر سے تکبر ختم ہو جائے، کہ جس کو میں نے یہ کہا ہے اب وہ اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھے، پھر میں سمجھوں گا کہ میرے اندر سے تکبر ختم ہوا۔ اور یہی وہ صحابی تھے جن کو حضرت ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے۔ آپ نے جب اس طرح سے عزت کی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ازلت الخضراء ولا اقلت العبراء اصدق من ابی ذر، فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، یہاں توجہ سے میری بات سنیے گا آپ سب، جو بھی منصب والا بندہ ہے، کسی بھی طرح کا منصب رکھتا ہے، وہ اس حدیث پاک کو توجہ سے سنیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے یہ جملہ تب کہا تھا جب انہیں پتہ نہیں تھا کہ کسی کو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر حضور نے ان کی تربیت فرمائی، اور تربیت کیا فرمائی؟ فرمایا ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن جعلہ اللہ اخاہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه۔ یہ حدیث پاک مجھ سمیت آپ تک بڑے منصب والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو بھی منصب عطا کیا ہے وہ اس حدیث کو توجہ سے سماعت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے غلام اور یہ تمہارے خدام خدمت گزار جو ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ تمہارے خدام تمہارے کیا ہیں؟ دینی بھائی ہیں، جنہیں اللہ تعالی نے تمہاری آزمائش کے لیے تمہارے ماتحت رکھا ہے۔ لفظ میں توجہ کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تمہارے خدام کو تمہارے ماتحت، تمہاری
آزمائش کے لیے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تمہارے خدام کو تمہارے ماتحت تمہاری آزمائش کے لیے کیا ہے. اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں ان کے ماتحت بنا دیتا اور انہیں تمہارا افسر بنا دیتا، لیکن اللہ نے تمہارا امتحان رکھا کہ تمہیں افسر بنا دیا، انہیں خادم بنا دیا، اور فرمایا جس کے بھائی کو اللہ تعالی نے اس کے ماتحت بنایا ہے تو بہتر ہے. یہ مصطفیٰ کا فرمان سنے، ہر منصب والا اپنے خادم کے لیے یہ لفظ توجہ سے سماعت کرے. فرمایا بہتر ہے کہ جیسا کھانا خود کھائے ویسا کھانا اپنے خادم کو کھلائے. فرمایا جیسا لباس خود پہنے ویسا لباس اپنے خادم کو پہنائے، اور ایسے کام کی ذمہ داری اسے نہ دے جو اس کے بس میں نہیں ہے. اگر طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے تو اس کی مدد بھی کرے. حضرت معرور بن سوید نے ایک دن دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری اپنے غلام کے ساتھ چل رہے تھے، تو جیسی چادر آقا پر تھی ویسی چادر غلام پر تھی. تو وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور کہا عجیب بات ہے، آج آقا اور غلام ایک جیسا چل رہے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ مجھے مصطفیٰ کا یہ فرمان یاد ہے کہ جیسا خود پہنو ویسا لباس اپنے خادم کو بھی پہنایا کرو. حضرت ابو ذر غفاری نے یہ ہمیں عمل کر کے بتا دیا کہ مصطفیٰ کا فرمان تمہارے کانوں کو ٹکرائے تو اسی وقت عمل کرنے والے بن جایا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت سے سرفراز فرما دے گا. میری بات سمجھیں آپ کے نہیں سمجھے؟ آج تو ماحول نہیں ہے یہ. آج تو کسی کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھا جاتا. آج ہمارے اندر وہ جاہلیت کا دور پھر پلٹ آیا ہے. ہم پیسے کو، جاہ و منصب کو عزت کے قابل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کے لائق کون ہے؟ جس کے اندر تقویٰ اور طہارت ہے، پرہیزگاری ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو منصب والا ہے، بڑی سیٹ والا ہے، بڑے پیسے والا ہے، وہ عزت کی جگہ پہ ہے، اور جو سادہ بندہ ہے وہ ہمارے ہاں عزت کے لائق نہیں ہے. جبکہ رسول پاک کا یہ فرمان ہے کہ بعض اوقات بال بکھرا ہوا بندہ، لباس بھی اس کا پھٹا پرانا ہے، ہاتھ بھی بڑے سادہ سے ہیں، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. لیکن فرمایا اللہ کے ہاں وہ عزت والا اتنا ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے اللہ اس کی دعا کو پورا فرما دیتا ہے. تو یہ پھٹے پرانے لباس میں کبھی کبھی بڑے بڑے خدا کے چھپے ہوئے بندے بیٹھے ہوتے ہیں. اور مجھے ایک فلاسفر کا قول یاد آ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بڑے عالی شان لباس کے اندر انسان نہ دیکھا، اور بڑے بڑے سادے لباسوں میں نے بڑے بڑے انسان چھپے ہوئے دیکھے. یہ بہت بڑا جملہ ہے اس کا. ہمیں دوسروں کی عزت کو عزت سمجھنا ہوگا، ہمیں مسلمانوں کو عزت اور تکریم دینی ہوگی، ہمیں وقار دینا ہوگا. اور یہی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے. آپ کو حضرت عمر فاروق کی وہ بات یاد ہے کہ جب شام میں آپ داخل ہوئے تو سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، تو حضرت عمر فاروق سواری سے نیچے اتر آئے، اور ادھر سے آپ شام میں داخل ہو رہے ہیں، فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، اور ادھر آپ سواری سے نیچے اتر کر اپنے جوتے یوں بغل میں چھپا لیے، پانی میں سے گزرنے لگے. تو غلام نے کہا کہ آپ آقا ہے، خلیفہ ہے، سواری پہ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں. تو وقت کے خلیفہ نے کہا کہ ہم اس مصطفیٰ کے نبی ہیں جنہوں نے ہمیں مساوات، برابری سکھائی ہے، اور وہ مساوات یہ ہیں کہ اب سواری پر باری تمہاری ہے، میں چاہے خلیفہ ہوں لیکن مساوات پر عمل کرتے ہوئے لگام میں پکڑوں گا، سواری پر تو ہی بیٹھے گا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا سبق ہے ہمارے لیے. تو میں اشاروں میں ایک جملہ کہہ کر بس جانے لگا ہوں کہ خدا کے لیے دوسروں کی عزتوں کو عزت سمجھیں. یونیورسٹیز کے جو سکینڈل سامنے آئے، بچیاں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ میرے گھر میں بھی بہن بیٹی بیٹھی ہے. حضور کے پاس ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے لیکن میری عادت ہے میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اسلام قبول کر لیتا ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک جملہ اسے کہا جو تو کسی کی بہن بیٹی کے لیے چاہ رہا ہے، کیا تو چاہے گا کہ تیری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا.
فرمایا پھر کسی کی بہن بیٹی کے لیے یہ کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو اسی وقت اس نے زنا سے توبہ کی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ہر ایک کی بہن بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کے ماتحت جو ہیں ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی ضروریات کا خیال کیا کریں، بڑوں کو عزت دیں، چھوٹوں سے پیار کریں۔ یہی اسلام کی خوبی ہے، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ جب اس کو اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں عزتیں بھی دے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔